نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے, دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. میرا بنے ادھولا شادی رچی ہوئی ہے, میرا بنے ادھولا شادی رچی ہوئی ہے, سب اولیاء باراتی کا خوب ہے نظارہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا. میرے نہایت مقبول احترام پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں, سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہیں, جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے. کروڑا درود و سلام و حضور تاجدار انبیاء, امام الانبیاء, فخر الانبیاء, نبی الانبیاء, حضور سرور کائنات, فخر موجودات, باعث تخلیق کائنات, حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم, حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار لاتعداد بے حد و بے حساب درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے گزرے پیش ہو, جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ماضی وجود میں آئی. حمد و ثنا کے بعد معزز حاضر و ناظرین اکرام, اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم, بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, تمہارا ذکر کروں گا. فاشکرونی ولا تکفرون, اور مجھے یاد میرا شکر ادا کرو نہ شکر نہ ہو. فاذکرونی اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں رہے گا, عبادت و ریاضت میں رہے گا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذکرکم, میں تمہارا چرچا کروں گا, تمہیں یاد کروں گا. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرماتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت, اس کی عظمت کے چرچے جہان والوں میں فرما دیتا ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں میں امام الاولیاء, مقبول سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شاہ اللہ رسول اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی وہ اعلیٰ شخصیت, آپ کی وہ اعلیٰ ہستی, آپ کی وہ عظیم الشان شخصیت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ, یہ مقام, یہ عزت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا مانا کاتبی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. تو عزیزان گرامی, تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا جس کی گردن بنی منبر اولیاء, جس کی گردن بنی منبر اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. تو عزیزان گرامی, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا, واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. تو عزیزان گرامی, حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان شان و شوکت کے ساتھ نوازا. حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست, ایک کا نام عبداللہ تھا, 3 ہم ساتھی, ایک ابن سکا اور حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے جو غوث کے نام سے مشہور ہے. حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ابن سکا اور عبداللہ تینوں گئے. ابن سکا کہنے لگا میں ایسا سوال کروں گا وہ سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے گا. تو عبداللہ کہنے لگا میں بھی دیکھوں گا کہ میرے سوال کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف
زیارت کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا کہ وہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نیکوکار ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا تاکہ میں بھی فیض حاصل کر سکوں۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابن سگا اور عبداللہ گئے۔ جس وقت عزیزان کرام ان کے پاس پہنچے، ان کی مسجد پر دیکھا کہ وہ غائب ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا تھا جب وہ چاہتے ہیں وہ اللہ کے ولی اپنی مسجد سے، اپنی جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان کرام جس وقت وہ اچانک اپنی مسجد پر ظاہر ہو گئے، اچانک اپنی جگہ پر آ گئے، تو آتے ہی وہ کہنے لگے یہ ابن سگا ہے، یہ ابن سگا ہے کہ اس کے کانوں تک نحوست کے ساتھ لدا ہوا ہے، اس کے کانوں تک نحوست بے ادبی کی بو پہنچی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا مجھے کفر کے اس سے بو آتی ہے کہ ایسا منظر ہے کہ اس کی بے ادبی کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے یہ بندہ اسلام سے اپنا دامن پھیر لے گا، اس پر کفر غالب آ جائے گا۔ تو عبداللہ کے بارے میں کہنے لگا یہ شخص بھی بے ادب ہے، بے ادبی کرنے والا ہے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ فرمانے لگے، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے عبدالقادر جیلانی کی، ایسا مقام آئے گا کہ جہان میں ان کی عزت، ان کی رتبے، ان کی شان کے ڈھنگے بچیں گے۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ غوث کے نام سے جو مشہور تھے، وہ کہنے لگے عبدالقادر جیلانی کی عزت، ان کی شان و شوکت، ان کے مقام، ان کے رتبے، ان کی عزت کے ڈھنگے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کے دو عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھنگے بجائے گا۔ عزیزان گرامی، اس اللہ والے، اس اللہ کے پیارے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی جتنی باتیں تھی وہ ساری سچی ثابت ہوئی۔ ابن سگا جو تھا اپنے وقت کا بڑا تیز، بڑا اعلیٰ خطیب بنا، بڑا تیز تر مناظر بنا اور بڑا عالم بھی بنا جس وقت۔ عزیزان گرامی بڑے بڑے مناظرے کرتا، لیکن جس وقت نور الدین، سلطان نور الدین نے اسے بھیجا پادریوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، تو عزیزان گرامی پادریوں کے ساتھ مناظرہ کرتے کرتے وہ جیت گیا، لیکن وہ کسی بادشاہ کی بیٹی کا دیوانہ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی اس نے دیوانگی کے اندر اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا، اسلام بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی کی اسے بددعا تھی، اللہ کے ولی کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے۔ حدیث قدسی حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کو بدبخت ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اعلان جنگ کرے، لیکن عزیزان گرامی جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا بھی ادب احترام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بھی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ عالیہ سے فیض حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 400 ہجری میں، 400 ہجری سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جس وقت آپ کی ولادت باسعادت صوبہ گیلان کے اندر ہوئی۔ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، صوبہ گیلان کے اندر 1100 بچے پیدا ہوئے، 11 کی 1100 کے لیے کامل بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شان، آپ کا رتبہ بلند و بالا فرمایا۔ جس وقت آپ سے پوچھا گیا یا حضرت آپ یہ تو بتائیں، آپ یہ بتائیں کیسے آپ کو محسوس ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس وقت میں 10 سال کا تھا، میں بغداد کے جامعہ نظامیہ کے اندر گیا علم حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا غیب سے آواز آ رہی ہے بچوں جگہ چھوڑ دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی آ رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لوگوں پر میری شان ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں پر میرا مقام ظاہر کرنے کے لیے یہ کہنے لگے کہ اے بچوں جگہ خالی کر دو، جگہ چھوڑ دو اللہ کے ولی کے لیے۔
وزیر گرامی حضرت سرکار کو سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس وقت میں بچپن کے اندر ہی تھا، تھوڑی عمر تھی میری، ہل چرانے کے لیے جس وقت میں گیا، حضرت سرکار کو سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بیل نے زبان حال سے کہا، فصیح زبان میں کہا، فصیح اللسان بن کر کہا، عبد القادر جیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، رب کائنات نے کسی اور مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت سرکار کو پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے جلدی سے آگے چھوڑا، جس وقت میں مکان کی چھت پر چڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے مجھ سے دور فرما دیے، سارے پردے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میدان عرفات میں حاجیوں کو دیکھ رہا ہوں، لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، حاجیوں کو لبیک کی صداؤں کے اندر لبیک کی صدائیں گونج رہی ہے اور اللہ کے ذکر و فکر کے اندر مشغول ہے۔ والدین اکرامی حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالیہ عظیم الشان بارگاہ ہے، آپ فرماتے ہیں جس وقت میں مسجد میں جلوہ فروز ہوتا، مسجد پر جلوہ فروز ہوتا 70 ہزار کا مجمع ہوتا، کیونکہ جس وقت ابھی میں بات نہیں کرتا تھا، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء حضور تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بعد سعادت ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاہ فرمان عبد القادر جیلانی کی آپ آتا بات نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا میں اجمی ہو یہ عربی لوگ ہیں، ان کے سامنے بات کرنا میرے لیے مشکل ہے، میرے پاس میں نہیں کہ ان کے سامنے بات کرو۔ تو حضور تاجدار کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا، اپنی زبان ڈالی، ساتھ نربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت کے سمندر کے ساتھ آواز کے معنی بات کر دیا۔ دوسری رات ہوئی، حضرت سیدنا امام الاولیاء سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت بعد سعادت ہوئی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے عبد القادر جیلانی بیٹا کیا بات ہے، بات کو نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ان سے بھی یہ عرض کی کہ یا حضرت میں اس لیے بات نہیں کرتا، میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، ان کے سامنے بات کرنا دشواری ہے میرے لیے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے منہ کے اندر بھی 6 مرتبہ انہوں نے لعاب ڈالا، اپنی زبان ڈالی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کرتا ہے کہ امام الانبیاء محبوب خدا اللہ کے پیارے امت کے سہارے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا کر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، کہ آقا کے ساتھ غلام کی برابری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ غلام آقا ہے، ان کی شان بڑا بڑا ہے، میں غلام ہوں، میری ذات ادنا ہے، تو آقا ان کی شان عالیہ ہے، ان کی شان بلند و بالا ہے۔ وزیر اکرامی حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جس وقت امام الانبیاء کی بارگاہ عالیہ سے بھی مجھے فیض حاصل ہوا، امام الاولیاء کی بارگاہ عالیہ سے بھی مجھے فیض حاصل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا، علم کے سمندر کے ساتھ نماز کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرما دیا۔ حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں 70 ہزار اور 1 لاکھ کا مجمع ہوتا، جو کلمہ طوال بھی کچھ علماء کرام لے کے آتے اور عظیم الشان آپ کی بارگاہ عالیہ سے علم و حکمت کے سمندر حاصل کرتے، علم و حکمت کے موتی حاصل کرتے، علم و حکمت کے ساتھ فیض یاب ہو کر مالا مال ہو جاتے۔ والدین اکرامی بغداد کے 100 علماء کرام حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ہم الگ الگ سوال کریں گے، ان کی عزت ان کی شان کے بڑے ڈھنگے بج رہے ہیں، بڑا شور ہے ان کی عزت کے بارے میں، بڑا چرچا ہے تو عالم کے اندر۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھتے ہیں، جا کر آزماتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا کو علم ہے، کتنا کو علم کے سمندر ہے، کتنے کو ٹھاٹھا مارتا وہ سمندر ہے علم کا ان کے پاس۔ تو حضرت نے کہا اس وقت 100 علماء کرام 100 سوال لے کے گئے، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے سینے مبارک سے انوار نکلے، جس وقت سینے میں نکلے ان کے سینوں میں گئے، بجلی کی طرح کود کر گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، حالت جذب کے اندر آ گیا، منصوبانہ حالت کے اندر آ گیا، پگڑی اپنی اٹھا کے انہوں نے پھینک دی، عزیز نے کہا کپڑے پھاڑ لیے، انہوں نے حالت جذب کے اندر ہے، کیا وہ مستی کی حالت کے اندر ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان 100 بغداد کے علماء کرام
کرام میں سے ہر ایک کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. جس وقت تو کہ سرکار کو سے پاک کے جس وقت علم و حکمت ان کے سینے سے نکلا, جو ان کا علم تھا, علم و حکمت تھا, سارا ہی بھول گئے. کسی کو کوئی سوال یاد نہ رہا, کوئی علم یاد نہ رہا. حضرت سرکار کو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت, آپ نے ہر ایک کو سینے کے ساتھ لگایا, سوال بھی بتایا, سوال کا جواب بھی بتایا. جو علم بھول چکے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بھولا ہوا علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے ازبر یاد کروا دیا. عزیزان گرامی, حضرت سرکار کو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے معافی مانگی, یا حضرت جو ہم سے بے ادبی کی جسارت ہوئی ہے ہمیں معاف کیجیے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت عزت, بہت شان, بہت کمالات کے ساتھ نواز کر والا مان فرما دیا ہے. کیونکہ عزیزان گرامی حضرت سرکار کو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتنی شان, کتنی کمال ہو, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر اور باطن کے علم کے ساتھ نواز کر والا مان فرمایا ہو. حضرت سرکار کو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کے اندر حضرت شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ آپ کے مریدوں میں سے ہیں, جس وقت بات سنتے سنتے اتنے انوار و برکات کا نزول ہوا کہ آپ مراقبے کے اندر چلے گئے. گردن جھکی ہوئی ہے, آنکھیں بند ہیں. عزیزان گرامی, قسمت کا ستارہ چمکا. امام الانبیاء محبوب خدا, اللہ کے پیارے امت کے سارے بددعا کے چہرے والے آقا, بندہ کی زلف والے آقا, علم نشرہ کے سینے والے آقا نے اپنی زیارت رخ طیبہ کی زیارت کرائی, رخ صحابہ کی زیارت کرائی, رخ بددعا کا نظارہ کرایا, بندہ کی زلفوں کا نظارہ کرایا, علم نشرہ کے سینے کا نظارہ کرایا. امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی زیارت پاک کمال سے لطف اندوز ہو رہے ہیں حضرت شیخ علی بن حیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن باز فرماتے فرماتے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا منبر شریف چھوڑا اور ان کے سامنے جا کے دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. والدین اکرامی, حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت شیخ علی بن حیدی کے سامنے کھڑے ہو گئے, ان کی آنکھ کھلی. شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث پاک کا نظارہ کیا, فرمانے لگے واہ کیا بات ہے, میں تو عالم خواب کے اندر امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ فیض یاب ہو رہا ہوں. آپ کی کتنی شان ہے, کتنی شان باکمال ہے کہ آپ عالم بیداری کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ آپ نے آمنہ کی لال کی زیارت فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں واقعہ مرتبہ اے غوث بالا تیرا, واقعہ مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آقا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آقا تیرا. وزن اکرامی جو کہ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرائی, 25 سال تک آپ عراق کے جنگلوں بیابانوں کے اندر مجاہدیں کرتے ہوئے, عبادتیں کرتے ہوئے, ریاضتیں کرتے ہوئے, اللہ کی بارگاہ عالیہ کا ذکر و فکر کرتے ہوئے آپ نے گزارا. 15 سال تک آپ نے عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہر رات ایک قرآن مجید ختم کرنے کی تلاوت فرماتے. ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے. 15 سال تک حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح فرمایا. اور بہجت الاسرار کے اندر ہے, آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میرا جو مرید ہوگا اتنی دیر تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سچی توبہ نہ کرے. میرا مرید سچی توبہ کے بغیر مرے گا نہیں, سچی توبہ کرے گا پھر ہی اسے موت آنی ہے, سچی توبہ کے بغیر ہرگز موت نہیں آئے گی. تو عزیزان اکرامی, جو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے. تو میرے دوستوں لوگوں بھائیوں, حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرنا, آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار, آپ کے ساتھ محبت کا اظہار, آپ کے ساتھ خوش دلی کا اظہار کرنا, آپ کی نقش قدم پر چلنا ایمانداروں کے لیے دینی دنیاوی اخروی نجات کا ذریعہ ہے. کیونکہ جن کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کلام کے اندر 1125 عطا فرمائے, وہ 11 کی 1100 بنی پر یہ کامل بن جائے.
جن کا قدم اولیاء کرام کی گردن پر ہو تو ولی ولی بن سکتا ہے، اس کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ جو اللہ کے ولی ایسے ہو عزیزان گرامی جن کے بارے میں ان کے چاہنے والے بشارت دے کہ افطاری کے وقت ہمارے مرشد کامل نے ہمارے پاس افطاری کی، خادم گئے ہمارے پاس، مرید ہمارے پاس، مؤذن ہمارے پاس، طالب علم گئے ہمارے پاس افطاری کی۔ 70 جگہوں میں ایک وقت میں ایک مقام میں حاضر ہو جائے بیک وقت عزیزان گرامی، لیکن سرکار غوث پاک سے پوچھا جائے یا حضرت آپ نے تو افطاری ہمارے پاس کی، طالب علم گئے ہمارے پاس افطاری کی، عزیزان گرامی خادم کہتا ہے ہمارے پاس افطاری کی، اتنے زیادہ کثیر تعداد کے اندر مریدین کہتے ہیں حضرت نے، پیر و مرشد نے ہمارے پاس افطاری کی۔ سارا اپنا معاملہ لے کر غوث پاک کی بارگاہ عالیہ میں جاتے تو اب جا کر عرض کرتے یا حضرت آپ تو ہمارے پاس آئے، یہ کہتے ہمارے پاس آئے، فلاں کہتے ہمارے پاس آئے، آپ تو بنفس نفیس ہمارے پاس افطاری کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں 70 جگہ میں موجود تھا۔ کیا سورج ایک وقت میں کتنی جگہوں میں نظر آ سکتا ہے؟ وہ کہنا ہے کہ بے شمار جگہوں میں۔ آپ نے فرمایا جو سورج ہے اللہ کی بارگاہ عالیہ کی طرف سے ایک وقت میں بیک وقت کئی جگہوں میں نظر آ سکتا ہے۔ جو اولیاء کرام کی ولایت کا سورج ہے تو ایک وقت میں بیک وقت کیوں نہیں کئی جگہ پر نظر آ سکتا؟ کہ تو 70 جگہوں میں حاضر ہوا تھا۔ اگر 70,000 لوگ بھی دعوتیں کرتے میں 70,000 جگہوں میں بیک وقت بنفس نفیس حاضر ہو جاتا۔ یہ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت، آپ باکمال ہستی، باکمال شخصیت، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اللہ کی بارگاہ عالیہ سے بھی دنیا کی بڑی نجات حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کا سمندر جامع مسجد بغداد کے اندر آپ نے علم و معرفت کے سمندر کے لیے عزیزان گرامی لوگوں کو دین حق کے لیے بڑھایا، لوگ دین حق کے لیے لبیک کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضری دیتے۔ کیونکہ جو مسجد اسلام کی قلعہ ہے، مدارس اسلام کی قلعہ ہے، تو عزیزان گرامی مساجد کو آباد کرنے